اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار. پیغمبر ہے نا، ٹھیک ہے غصہ آیا، یہ چیز دیکھ کے نیچرل بات ہے، یہ کیا ہو گیا میرے پیچھے سے، تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا، تو کدھر توحید کے اوپر ان کو لے کر آئے اور کیا ہو گیا یہ میرے پیچھے سے. کہ سوچیں کتنی ان کو دکھ کی بات لگی ہوگی. ہم اتنی سی چیز کو دیتے ہیں، ہم دیکھیں تھوڑا سا قرآن ہی پڑھانے کی اب اتنی سی بات کوئی سوچ لیں، حالانکہ کوئی بھی کسی کے اوپر داروغہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں بالکل ہی اپوزٹ جا رہے ہیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. اتنا ان کو پڑھایا سکھایا، اب یہ ان کا عمل ہے اس کے بعد. تو وہ تو سوچیں اپنی قوم کے ساتھ کب سے لگے ہوئے، پیغمبر ہیں، ان کا تو کام ہی یہ تھا، دن رات ان کے ساتھ محنت کی، اب یہ کر رہے ہیں. اب اتنا دکھ، اتنی وہ اس میں تو غصہ آنا تھا. لیکن آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اب غصہ آ گیا تو اب جناب غصہ جا ہی نہیں رہا، نہیں. فوراً جب بھائی نے یہ کہہ دیا قال رب اغفر لی، فوراً اللہ کے آگے جھک گئے. دعائیں بھی کون کر سکتا ہے؟ اگر غصہ ہی اتنا ہو تو کسی کے منہ سے دعا ہی نہیں نکلے گی. دیکھیں فرما رہے ہیں اللہ مجھے بھی بخش دے والی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اب غصہ نہیں رہا. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آ گیا نا تو پھر جانا ہی نہیں، اور اگر چلا بھی جائے تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اب تو میرا موڈ ہی ختم ہو گیا، اب تو مجھے دل ہی نہیں چاہ رہا، اب تو بس ایک دفعہ میرا دل اٹھ گیا نا، اب نہیں میرے سے ہوتا یہ کام، سب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ دیکھیں سبحان اللہ، غصہ چلا گیا، فوراً دیر نہیں لگائی، فوراً دعائیں کرنے لگے اور فوراً اپنے کام میں بھی لگ گئے ہیں. آگے بھی آپ دیکھیے گا آیت نمبر 154 میں اس پہ بات کرتے ہیں. تو وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. دیکھیں یاد رکھیں جب مغفرت مانگے نا ساتھ رحمت ضرور مانگے، کہ یا اللہ معاف بھی کر دینا، آگے بھی رحم کرنا. اس لیے کہ ہم نہیں بچ سکتے گناہ سے، ہم نہیں غلطیوں سے بچ سکتے، یا اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا. دیکھیں حالانکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن چاہے انسان کام بالکل صحیح کر رہا ہے، کوئی غلطی نہیں بھی ہو رہی، پھر بھی دعائیں ہی کرنی ہیں. بھائی کو بھی دعا میں شامل کیا، اس سے بھائی کو بھی تسلی ہو گئی ہوگی کہ میرے سے دل صاف ہو گیا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ جتنے رحم کرنے والے نا ان میں تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا. جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو، دیکھیں دوبارہ یہ نہیں آیا کہ الہ بنا لیا، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو، اب آپ خود ہی سمجھ جائیں معبود. ان قریب پہنچے گا ان کو اللہ کا غضب، یعنی قیامت کے دن آخرت میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت سخت غصہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا غضب کب بھڑکتا ہے؟ ہاں، جب کوئی دین کی حامل قوم اپنی جو توحید پہ قائم قوم، جب وہ دین کے نام پہ بے دینی کرے، جب وہ شرک میں پڑ جائے. اب یاد رکھیے گا یہ مسلمان قوم ہے، جب وہ شرک میں پڑ گئے، جب انہوں نے نیا سے نیا ایک طریقہ نکال لیا عبادت کا، تب اللہ کا غضب آتا ہے. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہے. اور دیکھیں ذلت تھی نا ان کے لیے، جنہوں نے دیکھیں 3 گروہ سمجھ لیں میں بن گئے تھے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے پوجا نہیں کی بچڑے کی، دوسرے وہ تھے جنہوں نے کر تو لی لیکن وہ جلدی نادم بھی ہو گئے، پچھتانے لگے، جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے. تیسرا وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، سمجھانے تک وہ سارے شرک میں ہی پڑے رہے، وہ نہیں ہٹے، جن میں ایک سامری بھی تھا. اور اس کو پھر کیا سزا ملی؟ دنیا میں بھی ایسی ذلت ہوئی کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا، نہ کوئی اس کو چھو سکتا تھا. کوئی اس کو ٹچ بھی کر دیتا تھا نا تو سامری کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا. اسی طرح اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا میں ایک ایسی ذلت اس کو دکھائی. تو اسی آیت سے پھر دلیل لی جاتی ہے. دیکھیں جو دین میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرتا ہے، امام مالک نے لی ہے اس آیت سے یہ دلیل کہ جو دین میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرتا ہے اس کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں اللہ کا غضب اور دنیا میں ذلت. جیسے نئی چیز نکالی تھی نا دین میں،
کیونکہ یہ کافر نہیں ہے. اگر کافر ہوں تو وہ شرک کریں وہ ایک الگ چیز ہے، ان کی کیٹیگری الگ آتی ہے. یہ ہے جو مسلمان ہو کے انہوں نے نیائی طریقہ عبادت کا نکال لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی. اب جو انہوں نے آپس میں قتل کیا تو کچھ جو قتل ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے، جو باقی بچ گئے ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر مغفرت کر دی. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ بدلہ ہوتا ہے ان کا جو خود ہی گھڑ لیتے ہیں جھوٹ، دین میں چیزیں میک اپ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں یہ طریقے بتائے، وہ خود بنا لیتے ہیں اللہ کے اوپر لگا کے کہ ہاں اللہ اسی طرح چاہتا ہے. یہ افطرا ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر جھوٹ لگا دینا کہ خدا نہ خواستہ کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حالانکہ نہیں فرمایا، تو یہ کیا افطرا باندھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ کیا افطرا. جیسے مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ بھئی ہمارے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ حدیث ہے کہ اگر رمضان جمعے کو شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے 15 دن کے بعد پھر جمعے کو 15ویں دن کو پھر جمعہ ہی ہوتا ہے تو پھر اس رات میں پتہ نہیں کیا آفت اترے گی اور اس کے اوپر پھر کیا پڑھنا ہے اور پھر ایسے کرنا ہے. یہ حدیث ہے، ایسی تو کوئی حدیث ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ اب کسی نے فلاں علماء نے کہا ہے اور فلاں نے کہا. اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بہتان باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس طرح کی جرت بھی کیسے کرتے ہیں. میرے اور آپ کے اوپر بھی کوئی کہہ دے، آپ کے اوپر کل کو کوئی کہہ دے جی فلانی جگہ پہ ہم نے سنا وہ بتا رہی تھی کہ آپ نے تو یہ کہا، اور آپ حیران ہوتی میں نے تو کہا ہی نہیں. کوئی گناہ ان سے ہو گیا یا اس طرح کے کوئی کام ان سے ہو گیا، ثم تابوا، پھر بھی اگر انہوں نے توبہ کر لی نا من بعدها، اس کے بعد وہ آمنوا، ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں، بے شک تیرا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے. کس کے بعد؟ کس کے بعد غفور الرحیم ہے؟ بتائیں ذرا آیت پڑھیں. جب کوئی گناہ کرے اس کے بعد کیا کرے؟ توبہ کر لے، اس کے بعد ایمان لے. ایمان کا یہاں پہ ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تو شرک کیا تھا. شرک کے بعد اب دوبارہ تجدید کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ جس کو کہیں گے رینیو کرنے کی ضرورت ہے اپنا ایمان. واپس ایمان میں آ گئے. اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جیسے حدیث میں بھی جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے. ایمان کی حالت میں نہیں کوئی یہ کام کر سکتا. اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جن کے اندر جب وہ انسان ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے. یہاں پہ فرمایا گیا کتنا بھی کسی نے برا کام کر لیا، شرک تک بھی اگر کر لیا ہو اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو درست کر لیتا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، جیسے ایمان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تب جا کے اللہ غفور الرحیم ہوگا. ہم بغیر کچھ کیے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ سمجھتے ہیں کہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہمیں معاف کرتا رہے. وہ غفور الرحیم ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، نہ ہم نے توبہ کرنی، بس وہ غفور الرحیم ہے نا. یہ یہاں پہ کہاں کہا گیا پورے قرآن میں؟ ایک بھی مجھے آیت بتا دیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، توبہ نہ کرنا، بے شک کرتے جانا گناہ، کبھی نہ پلٹنا، اپنے گناہوں میں مگن رہنا اور بس یہ سمجھتے رہنا کہ اللہ غفور رحیم ہے تو اللہ معاف کر دے. یہ کہاں پہ؟ ہر جگہ یہ ہے جتنے مرضی گناہ کر دو پلٹ کے آؤ، واپس آؤ، توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ پلٹنا، کم بیک. غلط ایگزٹ لے لیا تھا، پتہ چل گیا غلط ہے، یہ نہیں کہ چلتے جا رہے ہیں، نہیں، کم بیک. جب آپ واپس آؤ گے تو اللہ کے دروازے کو کھلا دیکھو گے. جب چپ ہوا یعنی جب ٹھنڈا ہوا، موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ. اب فوراً جب بھائی نے بتایا تھا تو کیا ہوا؟ دعا کی اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جاتا رہا. اخذ الالواح، اب اٹھا لی تختیاں. اب ایسا نہیں کیا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غصہ آیا تو غصے کو پرولونگ کر رہے ہیں اور اب چلے گئے اپنے گھر اور منہ ڈھانپ کے لیٹ گئے کہ آج تو میں نہیں کوئی کام کر سکتا کیونکہ آج مجھے اتنا غصہ آ گیا. اب ان کو کیا فائدہ بتانے کا؟ ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں بتانے کا. ان دلوں میں تیل نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ملنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم مثلاً غصہ تو چھوڑیں، چھٹیاں ہی ہو جائیں
چھٹیاں کر کے جب ہم واپس آتے ہیں تو پڑھنے میں ویسے ہم سیریس ہوتے ہیں، بار بار دھیان ادھر جاتا ہے، ہمیں تو چھٹیوں سے آئے ہیں نا، بس کیا کریں۔ اب وہ فارم میں آنے میں ہی کتنی کلاسیں گزر جاتی ہیں۔ تو یہی تو بات ہے کہ انسان کسی جگہ پہ بھی ہو، جذبات اس کے اوپر ایسے حاوی نہ ہو جائیں، چاہے چھٹیاں ہیں، چاہے غصہ ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ایسے جذبات حاوی نہ ہو جائیں کہ آخرت کی یاد ہی بھول جائے، اپنا کام ہی بھول جائے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہی بھول جائیں، ہم کتابیں ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اب چھوڑی تھی تو اب اٹھانی ہی مشکل ہو گئی، دیکھیں انہوں نے الواح رکھی تھی نا، پھر اٹھا لی، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیں فوراً اٹھا لی تختیاں۔ وفی نسختها ہدی و رحمہ، اس کے نسخے میں، اس کی تحریر میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جیسے قرآن میں ہدایت اور رحمت دونوں ہے نا، اسی طرح تورات میں بھی ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جیسے قرآن کو کہا گیا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، بالکل اسی طرح ان کے لیے بھی کہا گیا للذین ھم بربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا رہبانیت، رہب کیا ہوتا ہے؟ شدید خوف، جو اللہ سے بہت ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو گائیڈ کرتی ہے یہ، اور رحمت ہے ان کے لیے۔ پھر لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چوز کیا 70 لوگوں کو ہماری ملاقات کرنے کے لیے۔ اب یہ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اجتماعی توبہ کے لیے ان کو لے کر گئے، ٹھیک ہے، اور باقیوں نے تو توبہ کر لی ہے۔ اب یہ جو 70 تھے نا، انہوں نے بچڑے کی پوجا تو نہیں کی تھی لیکن لوگوں کو روکا بھی نہیں تھا پوجا کرنے سے، تو اب یہ ان کو لے کر جا رہے ہیں کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے وہاں پہ توبہ کرو، پہاڑ پہ طور پہ جا کے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجولی بھی توبہ کرنی چاہیے، کلیکٹیولی بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے روکا نہیں تھا نا، ان کا یہ قصور تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب تختیاں ان کے آگے رکھی کہ بھئی یہ اللہ کے حکم ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں موسیٰ اس کو مانتے، ہمیں کیا پتا، تم اللہ سے جا کے خود ہی بات کر کے آ گئے، ہمیں کیا پتا واقعی اللہ نے بھی دی ہے کہ نہیں دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پھر چلو میں تمہیں وہاں پہ دکھاتا ہوں، اللہ سے بات کروں گا، تم دیکھ لے، سن لینا تم۔ تو خیر انہوں نے سارے اس پوری قوم کو تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، تو جب 70 ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ اب کیا ہوا؟ اگر اجتماعی توبہ تھی، کرنے کے لیے گئے تھے، تو جب طور کے پاس پہنچے تو ایک زلزلہ آیا، جس کو وہاں پہ بھی کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ صاعقہ، بجلی چمکی اور ایسے تھا کہ وہ مر گئے، یا مرے نہیں تھے تو گر پڑے، ایسے ہی لگ رہا تھا مر گئے۔ تو ان کو اس نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب تھا ان کے شرک کو نہ روکنے پہ، اور جو ان کی قوم نے کیا تھا شرک، اس کی وجہ سے۔ دوسری یہ بھی اس میں روایت آتی ہیں کہ جب وہاں پہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے بات کی، اب انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بات کی ہے، اب ہمیں کیا پتا یہ آواز اللہ کی بھی ہے کہ نہیں ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ۔ اس کے اوپر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا کہ ایک کڑاکا بھی آیا اور زلزلہ بھی آیا، اور یہ وہیں پہ گر پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ تو دونوں واقعات ہی ملتے ہیں، آپ تفسیروں میں دیکھیں گے دونوں ہی لکھیں گے، تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی واقعات آتے ہیں۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو تو ہلاک کر دیتا ان کو اس سے پہلے ہی، اور مجھ کو بھی ہلاک کر دیتا، کہ جب ہم آ رہے تھے فرعون سے نجات پا کے تو پانی میں ہی ہم ڈوب جاتے، یا بچڑے کی پوجا کی تھی تب بھی تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا۔ اللہ جو یہاں پہ لا کے ہلاک کیا ہے، تو اب یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں پہ مر گئے ہیں، اب میں جا کے پیچھے قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ کدھر ہمارے لوگ گئے، تو ان کو کیا بتاؤں گا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا تو ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہمارے کچھ بیوقوفوں نے کیا، جو کام کچھ بیوقوف لوگوں نے کیا۔ کون سا؟ اب اجتماعی توبہ کے لیے اگر آئے ہیں تو وہ جو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ تو بیوقوف تھے، اللہ ان کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا کیا؟ یعنی استفہام انکاری ہے نا، جیسے آپ کسی کہیں گے آپ ایک بچے کے قصور کی وجہ سے دوسرے کو تو نہیں پکڑیں گی نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا اس کو پکڑیں گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں پکڑیں گی،
رائٹ. تو اسی طرح یہاں پہ ہے کہ اللہ تو نہیں ہلاک کرے گا نا. اس طرح کے کچھ بیوقوفوں نے کام کیا، ان کی وجہ سے یہ بھی مر گئے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو جیسے یہ لوگ گئے اور انہوں نے ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے. 70 میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہوگا. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ جن بیوقوفوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، کیا ان کی وجہ سے سب کو تو ہلاک کر دے گا؟ اللہ میں ہلاک ہی کرنا تھا پہلے ہی کر دیتا. تو یہ تو مشکل نہیں تھا. انہی اللہ فتنہ کا، یہ تو ایک آزمائش ہے تیری طرف سے اللہ، یہ بھی تیرا ایک امتحان ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیز اس وقت آ گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اے موسیٰ ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا. میں نے ابھی آپ کو سورۃ طٰہٰ کا بتایا. تو دلو بیہا من تشاء، آزمائش جو آتی ہے نا تو فرمایا تو بھٹکاتا ہے اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اس آزمائش کے، اس کے ساتھ تو بھٹکا دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. وہ تہدی من تشاء، جس کو تو ہدایت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی جب آزمائش آتی ہے نا سب لوگ ایک جیسے نہیں رہتے. ایک کسی نے مجھے بھیجا کہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ بڑی بلیسنگ ہے، اس لیے کہ اس سے انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے. تو یہ کوٹ سا کسی کا بھیجا لکھا ہوا تھا اس میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر آزمائش انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر دیتے. ہاں بعض لوگ اللہ کے قریب ہو بھی جاتے ہیں اور بعض لوگ اللہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں. آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش تو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے آتی ہے. آزمائش تو اسی چیز کی پہچان ہوتی ہے کہ کون ہے جو پھر بھی اتنے امتحان میں پڑھ کے، امتحان تو سخت ہی ہوتا ہے نا. کبھی بھی کوئی امتحان بڑا نرم اور اچھا نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی. ہر ایک کو امتحان برا ہی لگتا ہے، ہر ایک کے لیے امتحان ایک مشکل ہی ہوتی ہے. تو جب امتحان آتا ہے، آزمائش کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ ایگزام سمجھ لیں. آزمائش تو اس میں کوئی پاس ہوگا تو کوئی فیل بھی ہوگا. کوئی اللہ کے قریب ہو جائے گا تو کوئی دور بھی ہو جاتے ہیں گلے شکوے کر کے، کیوں اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا، کیوں ایسے ہوا. تو آزمائش آتی ہے، دین کے راستے میں ہمیشہ آئے گی، مگر آزمائش کا رزلٹ، اس امتحان کا رزلٹ سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کسی کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس کے آگے دعائیاں دیتا ہے، اپنی آپ کو فکس کر لیتا ہے کہ میں ہی غلط تھی. اور کئی ہوتے ہیں وہ جتنے پہلے تھے اللہ سے قریب اس سے بھی دور چلے جاتے ہیں. فرمایا فوراً دعا کرنے لگے انت ولینا، اللہ تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا ولی ہے. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، بخش دے ہمیں، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت خیر الغافرین، اور تو سب سے اچھا معاف کرنے والا ہے. اب ایک بات اس میں یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے جب کوئی آزمائش آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت مانگنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کریں، اللہ کا رحم مانگنا چاہیے. یعنی مغفرت اور رحم یہ دو چیزیں مانگیں. اور پھر دیکھیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو سب سے اچھا ہے معاف کرنے والوں میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسانوں میں بھی تو انسان دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور بھی مخلوق میں کوئی ہو جاتا ہے کسی کو جانے دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے. تو انسان انسانوں کو معاف کرتے ہیں، مگر ان کے معاف کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ آج میں معاف کروں گی، کل کو ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی مجھے معاف کر دے، یا شاید ماضی میں پاسٹ میں اس نے معاف کیا تھا تو چلو آج میں احسان کا بدلہ دیتی ہوں، میں بھی اس کو معاف کر دیتی ہوں. تو جب مخلوق میں کوئی دوسرے کو معاف کرتا ہے نا تو اس میں کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نیت میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہاں کچھ مجھے بھی مل جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو بے غرض بالکل بلا کسی عوض کے، کوئی بدلے کے بغیر اور کسی غرض کے بغیر معاف کرتا ہے. اس لیے وہ خیر الغافرین ہے. اس کو نہیں کچھ چاہیے، نہ آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا، نہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ سے کوئی بدلہ لینا ہے، کوئی چیز چاہیے آپ سے. فی ہذہ دنیا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ لکھتے. حسنہ کیا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو ہمیں بھی سکھائی گئی قرآن کریم میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو وہاں پہ سورہ بقرہ میں ہمارے لیے آئی، اور یہاں پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی ایسی ہی دعا مانگ رہے. اور حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، نیک اعمال کی توفیق، اچھی زندگی جس میں صحت بھی ہے اور جس میں کسی کی محتاجی نہ ہو، وہ حسنہ ہے. کتنی پیاری دعا ہے نا.
لوگوں سے بے نیازی ہو، لیکن نیکی کی توفیق مل جائے، اور کیا چاہیے. اور وہ فی الآخرتی، اور آخرت میں بھی حسنہ. آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ جنت. اگر دنیا میں نیکی کی توفیق ملے گی تو آخرت کی حسنہ ملے گی نا. اور آخرت کی اور حسنہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے توبہ کر لی تیری طرف. اے اللہ تو ہمارے لیے اب یہ لکھ دے حسنہ دنیا اور آخرت کی، ہم تو تیری طرف پلٹ آئے ہیں، ہم نے تو توبہ کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر اس کے جواب میں؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو میں پہنچاتا ہوں اس کو جس کو میں چاہوں. یعنی دیکھو اللہ کے نافرمان تو بہت سارے ہیں، سب کو عذاب نہیں پہنچتا. جو انتہائی بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ساروں کو تھوڑی پکڑتا ہوں، میرا عذاب بھی جس کو میں چاہوں، یعنی جو واقعی ڈیزرو کرتا ہے اس کے اوپر آتا ہے. کبھی کبھی تو دیکھیں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. یقین کریں دنیا میں جب انسان ظلم دیکھتا ہے اتنی، کہتے ہیں اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا، اللہ ان کو کیسے برداشت کر رہا ہے. کبھی کبھی اپنے مسلمانوں میں ایسے حالات آپ دیکھتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تیرا ہی صبر ہے کہ تو ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ ان کو ایسے دیکھا ہوا چھوڑا ہوا. انسان کو غصہ آنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بھی میں پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہوں، ورنہ تو دنیا میں کوئی بچ ہی نہ سکے. مانگی تھی نا کہ اللہ ہم پہ رحم کر، تو فرمایا میری تو رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ساری جو دنیا یہ کائنات چل رہی ہے نا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہی ہے، ورنہ کوئی چیز سروائیو ہی نہیں کر سکتی. 99 حصے اللہ کے پاس ہیں رحمت کے، ایک حصہ اس نے صرف مخلوقات میں تقسیم کی ہے، جس کی وجہ سے بلی اپنے بچے کو نہیں کھاتی، چوہے کو کھا لے گی اپنے بچے کو نہیں کھاتی. شیر دیکھیں ہرن کو کھا لے گا، وہ اپنے بچے کو کیوں نہیں کھا لیتا؟ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے. تو فرمایا میری رحمت تو چھائی بھی ہر چیز پہ، لیکن اسپیشل اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے لیے؟ اسپیشل ایک تو ہے نا ہر چیز پہ، وہ تو کافروں کے اوپر بھی چھائی ہوئی ہے. دیکھیں کافر بھی دنیا میں چل پھر نہیں سکتا تھا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی. چرند پرند انسان حیوان مسلم کافر ہر ایک کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، تبھی تو سروائیو کر رہے ہو، تبھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں سسٹین کر رہا ہے. لیکن ایک اسپیشل بھی ہوتی ہے نا. اب ماں سارے بچوں سے پیار کرتی ہے، لیکن ایک اس کا لاڈلا کوئی پیارا بچہ ہوتا ہے جو اس کو خوش کرتا ہے، اس کے دل کو خوش کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرتا ہے، وہ ہوتا ہے نا وہ پیارا بچہ. تو ایک تو ظاہر ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رحمت سب کے اوپر ہے، لیکن اسپیشل رحمت کون ڈیزرو کرتا ہے وہ بتایا اگلی آیتوں میں، یہ 156 اور 157 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے میری رحمت کے پاس عنقریب ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو دیتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب تقوی ان کے لیے بھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر میری رحمت ہوگی. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ عموماً لوگوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے، زکوٰۃ خوشی سے دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی اسپیشل رحمت پانے کا طریقہ ہے. اور ہم کہتے ہیں ہائے زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہائے زکوٰۃ، جیسے کہ پتہ نہیں کوئی ٹیکس لگ گیا ہمارے پر.